مکہ پاک سے آقا کریم علیہ السلام براق کے ذریعے سے مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے، تو رب ذوالجلال نے حکم دیا، 1,24,000 نبیوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب جب مسجد اقصی میں تشریف لائیں تو آپ سب میرے نبی کی آمد سے پہلے وہاں پر موجود ہو۔ جب حضور تشریف لائے تو 1,24,000 انبیاء وہاں پر تشریف فرماتے، اور معراج کی اس رات کو وہاں پر ایک خاص الخاص جلسہ بھی ہوا، اور اس جلسے میں مسجد اقصی میں جو جلسہ ہوا، جو میلاد ہوا، جو محفل پاک ہوئی، اس میلاد اور محفل، اس جلسے میں بیان کرنے والے بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے، سننے والے بھی اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اس جلسے میں نہ کوئی کتب آ سکتا ہے، نہ غوث آ سکتا ہے، نہ ابدال آ سکتا ہے، یہاں اصحاب کو بھی اجازت نہیں، یہاں بیان سننے والے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے، بیان کرنے والے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہوں گے۔ 1,24,000 انبیاء کا وہاں پر مجمع لگا، اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی باری پر اسٹیج پہ آ کر سب نے بیانات کیے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام بھی تشریف فرما رہے، اور صدارتی خطبہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس لیے بھی مسلمان بندے کو خوش ہونا چاہیے، جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام کی ایک سنت کو اپنائیں تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ ایسے 100 شہید کہ جس کو اللہ کا راہ پر اگر کوئی راستے پر کوئی بندہ شہید ہوا ہے، اس کو کافر کا تلوار لگی ہے تو خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ ایسے 100 شہیدوں کا ثواب نبی پاک کی سنت کو ادا کرنے پہ ملتا ہے، اور بالخصوص داڑھی مصطفیٰ، داڑھی جو پاک ہے، اس کو رکھنے پہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑے آرام سے سنت ادا ہو جاتی ہے، چونکہ وہاں پر نبی بیان کرتے تھے، نبی سنتے تھے، تو پتہ یہ چلا کہ بیان کرنا بھی نبی اور رسول کی سنت ہے، بیان بیٹھ کے سننا بھی نبی اور رسول کی سنت ہے۔ تو جو بندہ، اس لیے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ادب سے بیٹھیں، وضو کر کے بیٹھیں، سر ڈھانپ کے بیٹھیں، چونکہ یہ انبیاء کی سنت ہے بیٹھ کے حضور کا میلاد، اللہ کے احکامات کو سماعت کرنا۔ وہاں پر سارے نبیوں نے بیان کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے بھی بڑا لاجواب بیان کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زیر صدارت یہ معراج کی رات کو جلسہ ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ آگ جس کے قریب سے بھی گزرے تو بندہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، مجھے جب اس آگ میں گرا دیا گیا تو رب نے میری وجہ سے اس آگ کو گلزار بنا دیا ہے، وہ مجھے جلا نہیں سکی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تو وہ بیان فرما رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا کی کہ وہ چھری جو پتھر پر چلے تو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، میری گردن پر آئے تو چلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا کی کہ میں کسی قبرستان میں بسیدہ قبر پر کھڑے ہو کر مردے کو آواز دوں، میری آواز پر وہ زندہ ہو کے لبیک کہتے ہوئے قبر سے باہر نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا کی کہ میں 30 میل دوری پر رات کی اندھیری رات میں، کالی کٹ راتوں میں 30 میل دوری پر چلتی ہوئی چیونٹی ایسے دیکھ لیتا ہوں جیسے کوئی بندہ دن کی روشنی میں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھ لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ لوہا لوگ جس کو موڑنے کے لیے آگ کی بھٹی میں گرم کرتی ہیں یا تھوڑے سے اس کو کوٹتی ہیں، اللہ نے میرے ہاتھ میں یہ کمال رکھا ہے کہ وزنی لوہا بھی ہاتھ میں رکھوں تو وہ موم بن جاتا ہے میرے سامنے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہہ رہے تھے الحمدللہ الذی، میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ لوگ جو سفر مہینوں میں طے کرتی ہیں، میں اپنا تخت ہوا پہ رکھوں تو 1 لمحے میں وہ سفر طے کر لیتا ہوں۔ المختصر، سارے نبیوں نے وہاں پر تقاریر کی معراج کی رات کو، اور آپ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما رہے۔ جب ساروں نے تقریریں کر لی، مجھ سے بیان کیے اپنے اپنے، اللہ نے جس نبی کو جو شان عطا کی اسی شان کو اس نبی نے بیان کیا۔ آخر میں صدارتی خطبے کے لیے معراج کی رات کو، معراج کے سفر کے دوران، معراج کی سیر کے دوران ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے معراج سٹیج پر۔ جیسا کہ آج ہماری محفل میں محفل کروائیں تو اس میں نقیب آتا ہے، پھر تلاوت ہوتی ہے، پھر ثنا خان آتے ہیں، پھر تقاریر، پھر آخری خطبہ، آخری خطیب، خصوصی خطیب آخر پہ تشریف لاتا ہے، اور اس کے بعد محفل میں دعا ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ بھی کہاں سے چلا ہے کہ سارے نبی وہاں پر بیان کر رہے تھے، جب آخری خطبے کی باری آئی جس کے بعد دعا ہونی تھی تو آخری خطبہ، صدارتی خطبہ دینے کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ معراج رات کو سارے نبی اور سارے رسول وہاں پر تشریف فرما ہے، اور ہمارے محبوب علیہ السلام خطبے کے لیے تشریف لائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پہلے تو سب کی تعریف کی، فرمایا سارے نبیوں نے بڑے اعلیٰ بیان کیے ہیں،
لاجواب خطبے دیے ہیں۔ فرمایا پیارے ابراہیم علیہ السلام آپ کی تقریر بھی بڑی لاجواب تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے بھی کمال کر دیا، رب کی تعریف کی تو کمال کر دیا ہے، لیکن فرمایا ایک بات یاد رکھنا، آپ سب نے اللہ کی تعریف کی جو اللہ نے آپ کو شان دی، اپنی شان کے مطابق آپ سب نے اللہ کی تعریف کی ہے، لیکن میں محمد اپنی شان کے مطابق اللہ کی تعریف کروں گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین، جیسا کہ قرآن میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس خدا کی تعریف کرتا ہوں جس خدا نے میں محمد کو یہ شان عطا کی ہے کہ مجھے ساری امتوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ یعنی یعنی آپ یہ سمجھیں کہ سارے نبی اللہ کی تعریف کر رہے تھے جو اللہ نے ان کو معجزہ عطا کیا ان کے لیے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے رب کی تعریف کی اس بات پر کہ اللہ نے مجھے سارے جانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام آگ میں تم گرے تھے، وہ آگ بظاہر تو تمہارے لیے گلزار بنی تھی، اس لیے کہ تمہارے جسم میں رحمت میں محمد کی شامل تھی۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام تمہاری گردن پر چھری اس لیے نہیں چلتی تھی کہ گردن تمہاری تھی رحمت میری تھی۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تمہاری آواز پر مردے قبروں سے اس لیے زندہ ہو جاتی ہیں کہ آواز تمہاری، ہونٹ تمہارے، زبان تمہاری، لیکن اس میں رحمت میری شامل ہوتی ہے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام رات کی اندھیریوں میں 30 میل دوری پر چونٹی تمہاری آنکھ اس لیے دیکھ لیتی ہے کہ آنکھ تمہاری ہے، رحمت ہماری ہے۔ فرمایا سارے تمہارے معجزے ہیں، اللہ نے تمہارے معجزوں میں میں محمد کی رحمت کو شامل کر دیا ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں یہ شان عطا فرما دی ہے۔